الرحیم السلام علیکم ناظرین. میرا گھر میری جنت، گھر میں رہیے محفوظ رہیے ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں میرا رانا اور میرے ساتھ معروف تجزیہ کار ہیں امتیاز گل صاحب. ناظرین جیسا سے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج عالمی اقتصادی فورم سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے اور ہم نے وہی درد محسوس کیا جو وہ ہمیشہ سے ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کرونا سے مرنے کے بجائے لوگ کہیں بھوک اور افلاس سے نہ مر جائیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک ترقی پذیر ملک ہے اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں ترقی یافتہ ممالک سے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کرونا وبا سے نپٹنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم نے معاشی جو چیلنج ہمیں درکار ہے اس کو بھی ہم نے لے کے آگے چلنا ہے, اس معیشت کے پہیے کو بھی چلانا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے غریب طبقے کا بھی خیال رکھنا ہے. بیسک ان کا جو ایلیمنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے معیشت کے پہیے کو چلتے رکھنے کے ساتھ ساتھ غریب اور دہاڑی دار عوام پر بھی اپنا جو مال اسباب ہے اس کو لگانا ہے. دوسرا آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹیلی ہیلتھ پورٹل کا باقاعدہ اجرا کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے, جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو صحت سے وابستہ افراد ہیں ان کو ریلیف فراہم کیا جائے اور خاص طور پر ملک کے جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں پر کس طریقے سے سہولیات پہنچائی جائے تاکہ وہ بھی صحت کی جو سہولیات ہیں ان حوالے سے مستفید ہو سکیں. دوسری جانب سکوک بانڈز کے حوالے سے بھی آج بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے اور 200 ارب روپے کے سکوک بانڈ جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج نے مسابقتی عمل کے ذریعے حاصل کیے ہیں. یہ بہت بڑا پاکستان کی طرف سے ایک بریک تھرو ہے. بہت یہ ٹریڈرز کے اوپر یا جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد ہے پاکستانی حکومت کے اوپر. بہت سے ایسے آج معاملات ہو رہے ہیں. جیسا ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ کل 69ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے سفارتی تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور چین کے مابین, جس پر مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ چونکہ امتیاز گل صاحب بھی موجود ہے, گہری نظر رکھتے ہیں. امتیاز گل صاحب آپ چین بھی آتے جاتے رہتے ہیں, کتنی اہمیت کا حامل ہے, لیکن اس سے پہلے ذرا جو گیسٹ ہیں ہم ان کو انٹروڈیوس کروا دیں. جی شکریہ. آج آپ نے جیسے اچھی کچھ خبریں سنا دی ہیں اور ایک اور اچھی خبر آج یہ بھی ہے کہ کل پاکستان اور چین کے جو سفارتی تعلقات کے قیام کی 69ویں سالگرہ ہے. ایک بڑی طویل رفاقت ہے دونوں ملکوں کی, بہت اونچ نیچ رہی ہے باقی دنیا کے حصوں میں, لیکن پاکستان اور چین کے تعلقات کی ٹریجیکٹری ایک مسلسل بڑے اعتدال کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلتی رہی ہے, کوئی رخنا اس میں نہیں آیا ہے. اور اسی حوالے سے آج ہم نے جو اس نشست کا اہتمام کیا ہے اس میں پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیجنگ. وہاں پہ ہماری سفیر صاحبہ ہیں نغمانہ ہاشمی. ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ یہ جو آج سالگرہ یا برسی شروع ہو رہی ہے اس کی اہمیت کیا ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کے لیے. چائنا کے سفارتی تعلقات کی بنیاد رکھی گئی تھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاک چین تعلقات جو ہیں وہ اس سے پہلے موجود نہیں تھے. وہ خطہ جو اب پاکستان ہے اس کے تعلقات چین سے ہمیشہ سے بہت گہرے رہے ہیں. چاہے آپ ٹریڈ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ پہلے بھی اولڈ سلک روٹ سے یہاں بہت تجارتی قافلے اس علاقے سے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں, ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنے میں, ایک دوسرے کے لوگوں کو سمجھنے میں اور اس خطے کو سمجھنے میں بہت مددگار وہ ثابت ہوئے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں ایک نظر ڈالیں پاکستان کے جغرافیے پہ تو آپ دیکھیں گے کہ خنجراب پاس سے لے کے اگر آپ قراقرم ہائی وے سے گزریں اور گوادر پورٹ تک جائیں تو جگہ جگہ پہ اس دوستی کے لازوال نشانات آپ کو ملیں گے. چاہے وہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس کی صورت میں ہوں, چاہے وہ نیوکلیر پاور پلانٹس کی صورت میں ہوں, چاہے وہ سی پیک کی کشادہ سڑکوں کی صورت میں ہوں, یا اب اکنامک زونز جو بننے جا رہے ہیں ان کی صورت میں ہوں. ہر قدم پہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ پاکستان چین دوستی نہ صرف ایک پولیٹیکل, اکنامک اور اسٹریٹجک لیول پہ زندہ ہے بلکہ یہ دونوں ملکوں کے عوام کے دلوں میں زندہ ہے. اور اس ریلیشن شپ سے, اس تعلق سے, اس دوستی سے کس قدر دونوں ملک مستفید
हुए हैं उस पे किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। इस दोस्ती को हमारे दोनों मुल्कों के लीडरों ने, दोनों मुल्कों के लोगों ने, दोनों मुल्कों के इंटेलेक्चुअल्स ने, जर्नलिस्ट ने, पार्लियामेंटेरियंस ने पिछले 70 साल में बड़ी मेहनत से इसको परवान चढ़ाया है। नाज़रीन, आप सुन रहे थे नगमाना हाशमी साहिबा, उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की और चाइना की जो दोस्ती है ये शहद से ज़्यादा मीठी है। अब चूँकि नाज़रीन हमारे साथ जो अभी हमारे पास हमने उनसे एक और भी सवाल किया था और नगमाना हाशमी साहिबा से, और वो सवाल ये था कि जो कोरोना बहरान जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, उसका दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पे क्या असर पड़ा है? कोविड-19 का यानी कोरोना वायरस का पाकिस्तान चीन दोस्ती के ऊपर किसी भी हाल में कोई नेगेटिव असर या मनफी असर नहीं हो सकता। जैसा कि आपने देखा कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान और चीन को किसी मुश्किल वक्त का सामना है। ये पिछले 69 साल में बहुत दफ़ा हमने देखा, सैलाब भी आए, ज़लज़ले भी आए, पॉलिटिकल मुश्किलात भी आई, इकोनॉमिक मुश्किलात भी आई, लेकिन उन सब मुश्किलात का पाकिस्तान चीन ने एक दूसरे के साथ मिलके भरपूर तरीके से मुकाबला किया और हम बड़े ऐसन तरीके से उस मुश्किल से बाहर आने में कामयाब हो गए। और हर मुश्किल से हम बाहर निकल के जब हमने देखा और अपनी दोस्ती पे नज़र डाली तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि हर मुश्किल के बाद इस दोस्ती की बुनियाद मज़ीद मजबूत हो गई है। अभी भी आप देखिए कि जब चीन में ये कोरोना वायरस की वबा फैली तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने अपनी सपोर्ट का ऐलान किया। हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ की लीडरशिप को खतूत लिखे, टेलीफोन किया, अपनी हर किस्म की मदद की यकीन दहानी की और जो कुछ हमसे हो पाया अपने तई हमने चीन की मदद की। और आपने देखा कि अब जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा फैली तो चीन ने हमारी भरपूर मदद की और हर लिहाज से चीन हमारे साथ खड़ा रहा। आप रोज देखते हैं कि चीन की हुकूमती इमदाद लेके भी यहाँ से सामान लेके जहाज़ पाकिस्तान जा रहे हैं और यहाँ चीनी कंपनियों ने, चीनी लोगों ने, चीनी ऑर्गेनाइजेशंस ने दिल खोल के अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करने के लिए हमें बेतहाशा कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। और ऑलमोस्ट आप देखें कि एक फिजाई जो है वो ब्रिज बना हुआ है, रोज फ्लाइट्स यहाँ से पाकिस्तान जा रही हैं और इस मदद के बगैर शायद हमारे लिए इस वबा का सामना करना मुश्किल हो जाता। अच्छा, इम्तियाज़ गुल साहब, पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से बड़ी उन्होंने मुदल्लल बात की है कि डेफिनेटली ये जो दोस्ती है ये अनबिट है और पाकिस्तान हमेशा से हर तरह के हालात में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। और जिस तरह से हम अपने प्रोग्राम में हमेशा गेस्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारे साथ इस स्काइप पर मौजूद होंगे सलमान बशीर साहब जो कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं और अमारा दुरानी साहबा हैं, तज़कियाकार हैं, उनसे भी हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मुज़म्मिल शिनवारी हैं, फॉर्मर डिप्टी मिनिस्टर फॉर कॉमर्स फॉर अफ़गानिस्तान। तीनों मेहमान गरामी हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। जी इम्तियाज़ साहब, चूँकि मेहमान गरामी हमारे साथ हैं और जिस तरह से आपने सुनी होगी नगमाना हाशमी साहब ने पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात के हवाले से रोशनी डाली है, सबसे पहले तो हम सलमान बशीर साहब आपकी तरफ आएंगे। चूँकि आप फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, आप इस सिफारती ताल्लुकात को किस तरह से देख रहे हैं? 69वीं सालगिरह मनाई जा रही है कल पाकिस्तान और चीन के माबैन। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इज़्ज़त अफजाई की। ये एक बहुत अहम कमेमोरेशन है जो PTV कर रही है आज 69th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए पाकिस्तान चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान चंद ममालिक में से
پہلے ممالک میں سے شامل تھا جنہوں نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے. جیسے کہ سفیر صاحبہ نے ابھی فرمایا ہے، یہ ایک دوستی کا سفر ہے جو صرف چین کی آزادی یعنی 1949 میں شروع نہیں ہوا. یہ ایک واسٹ اسٹریچ ہے جو کہ کافی صدیوں پر مشتمل ہے، اور یہ سویلائزیشنل انٹریکشن جو تھا ہمارے علاقے اور چین کے درمیان صدیوں پر محیط تھا. مگر پچھلے 69-70 ایئرز سے زیادہ ہوئے کہ جب چین نے پاکستان اور چین نے جو قائدین تھے انہوں نے یہ تہیہ کیا مل کر کہ وہ جو ہمارے روابط ہسٹوریکل اور سویلائزیشنل ہیں ان کو فروغ دیں گے. تو میں ان میں سے چند ہمارے جو لوگ ہیں ان میں شامل ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ ہم نے میرے کولیگز، فارمر کولیگز جو چین میں سفیر رہے، جو فارن سیکرٹریز رہے، ان سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس دوستی کو فروغ دینے کے لیے. جیسے کہ ایمبیسڈر صاحبہ ابھی کہہ رہی تھیں، یہ ایک ایسی دوستی ہے، ایک ایسا رشتہ ہے جو عوام، دونوں طرف کے عوام کے دلوں میں موجود ہے، اور وہ اس کو فروغ دے رہے ہیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ سفر جو ہے پچھلے 70 سال سے زیادہ کا ہم نے اکٹھے طے کیا ہے، اور آج پاکستان اور چین مل کر ایک بڑی کانفیڈنس کے ساتھ اکٹھے ایک مارچ میں شامل ہیں جس کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ شیئرڈ ہیں، اور اس میں ایک بہت زیادہ آئیڈیلسٹک اسٹریک ہے. یعنی کہ چین اور پاکستان جو ہیں وہ دونوں دنیا میں امن چاہتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک بات، تھوڑا سا اپنا جو میرا مشاہدہ رہا چین میں سفیر رہ چکا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو چیز بہت زیادہ امپریس کی چائنا کے متعلق اور چائنی عوام اور تہذیب سے، وہ یہ تھی کہ ان میں بے حد جذبہ ہے انکساری کا. چین آج دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے پرچیزنگ پاور پیریٹی کے حساب سے، مگر آج بھی وہ اپنے آپ کو ایک ڈیولپنگ کنٹری تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں. یہ واحد ملک ہے جس نے پچھلے 30-40 سالوں میں 800 ملین سے زیادہ لوگوں کو پاورٹی سے نجات دلائی ہے، اور آج اللہ کے فضل سے وہ ان کا ایک بڑا مقام ہے. موجودہ چینی قیادت نے اپنے اغراض و مقاصد کو بہت واضح طریقے سے متعین کیا ہے اور اعلان کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2049 یعنی کہ 100 سال ماڈرن چین کی آزادی کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ماڈریٹلی ڈیولپڈ اکانومی بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے. بلا شبہ سلمان صاحب، یہ ایک انتہائی غیر معمولی سفر ہے، نہ صرف چین کے لیے بلکہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کے لیے بھی. اور جو آپ نے ذکر کیا عج اور انکساری کا چینی عوام میں، چینی سیاسی قیادت میں، اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کورونا کے کانٹیکس میں جو امریکہ کی طرف سے الزامات کی جنگ شروع ہوئی ہے، خاص طور پہ صدر ٹرمپ اور ان کے وزراء نے اس میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا رخ اختیار کرے گی؟ جی، اس کے جو ایک پہلو ہے جو میں اپنی طرف سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ ایک لحاظ سے ارریشنل ہے، اور اس میں امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. اس قسم کی یہ جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے چین کو ایز این ایڈورسری یا ایز اے اسٹریٹجک رائیول، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو امریکہ کر رہا ہے اس وقت. ٹرمپ صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا راستہ یہ تھا کہ وہ اور ملکوں کے ساتھ مل کر اور خاص کر چین کے ساتھ مل کر تعاون کرتے. ابھی جو حالات ہیں، جو ریٹرک امریکہ سے آ رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ریشنلی
نہیں سوچ رہے اور اپنے انٹرسٹ کو بھی مد نظر نہیں رکھا انہوں نے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں یہ جو ہے الیکشن کا ایئر ہے اور جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ کافی حد تک ناکام ہو گئی کووڈ کرائسس کو سنبھالنے میں, اور اب یہ بلیم گیم جو ہے وہ انہوں نے اس کو انٹینسیفائی کیا ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امریکن اسٹریٹجک اسٹیبلشمنٹس کا جو ریڈنگ ہے گلوبل سچویشن کی, اس میں بہت سے گلیئرنگ ویکنسز یا فلاز ہیں. دنیا کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکانومیز کو ڈی کپل کر دیں گے اور گلوبلائزیشن کو روک دیں گے اور اس کو ریورس کر دیں گے, تو یہ اب بالکل ممکن نہیں رہا. اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے ایک اور چیز کا بھی احساس ہے کہ چین اور امریکہ کے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ان کے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ وہ تعاون کا ہاتھ بڑھائیں. اب آپ دیکھیے کہ موجودہ حالات میں بھی جبکہ بہت سے بیانات چین کے خلاف دیے جا رہے ہیں اور بہت سارے ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں چین کے خلاف, جس میں یہ بھی کہا گیا ہے, اسپیکولیٹ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف سینکشنز لگا دیں گے, ان کی سوورن امیونٹی ختم کر دیں گے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل ان کے حق پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اسد سلمان صاحب, یہی بات, چونکہ ہمارے ساتھ تجزیہ کار امارہ درانی صاحبہ بھی موجود ہیں, ہم یہی سوال ان سے کر لیتے ہیں. امارہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کرونا کے باعث یہ جو عالمی سیاست ہے یہ کوئی نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ چونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ تبدیلی کچھ سم ٹائمز انفارچونیٹ سی بھی لگ رہی ہے, چونکہ اس وقت کرونا وبا نے تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہوا ہے, لیکن اس کی آڑ میں بہت ساری کچھ سازشیں, کچھ کانسپریسیز بھی ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کوئی نیا رخ لے گی یہ تبدیلی؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا. ایمبیسڈر نعمانہ ہاشمی اور سیکریٹری سلمان بشیر صاحب نے بہت اچھا ایک پس منظر بیان کیا ہے چائنا اور پاکستان کے ریلیشنز کے حوالے سے, اور پھر اب عالمی سطح پہ چائنا اور امریکہ کی جو ایک سرد جنگ جسے کہا جا رہا ہے جو شروع ہو گئی ہے. جیسے گزشتہ اتوار میں امریکہ اور روس کی سرد جنگ تھی, اب یہ کہا جا رہا ہے, تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جو 21ویں صدی کی سرد جنگ ہے وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ہے. کووڈ کا جو شروعات ہیں اور جس طرح کووڈ کی کرائسس کو چائنا نے پہلے ہینڈل کیا اور امریکہ نے شروع دن سے اس کو ایک سیاسی ایشو بنایا, حالانکہ جب گزشتہ سال نومبر دسمبر میں چائنا نے پہلی بار پبلک میں اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کی اور شروع میں جو پریونٹیو میجرز چائنا نے لیے, اور پاکستان غالباً سب سے پہلا ملک تھا جس کے اشتراک کے ساتھ چائنا نے مل کر پریونٹیو میجرز لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سو پاکستانی اسٹوڈنٹس جو اس وقت چائنا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑی مشترکہ اسٹریٹجی دونوں حکومتوں نے مل کے بنائی, جو بڑے افہام و تفہیم سے مل کر اس کو امپلیمنٹ کیا. جس وقت اشتراک کا ایک ٹرینڈ ان دونوں حکومتوں نے دنیا کو دکھایا کہ یہ جو ایک بڑی بیماری ہے اس کو مل کر کوآپریشن کے ساتھ کیسے ہینڈل کرنا ہے, اسی وقت امریکہ نے ایک سیاسی کیس اس کے اوپر بنایا. اور شروع میں چائنا کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور اس کی جو ابیلٹی ہے, جو اس کی کمپٹنس ہے کہ کیا واقعی چائنا اتنے بڑے مصیبت کو ہینڈل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اس کو بہت بڑی تنقید کا نشانہ بنایا, ایک پوری کیمپین شروع کی. غالباً سال کے آخر میں یا اس سال کے شروع میں امریکہ کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہوگی جو پچھلی بیماریاں رہی ہیں, جیسے سارز ہے جس کا ایسٹ ایشیا میں شروع ہوا, یا فٹ اینڈ ماؤتھ جو ڈیزیز ہے, میڈ کاؤ ڈیزیز ہے, یہ غالباً شاید ایشیا تک رہے گا اور امریکہ اور یورپ کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو شاید اسی ایک غلط کانفیڈنس کے تحت انہوں نے چائنا کے خلاف ایک کیمپین شروع کی. لیکن ہم سب کے سامنے یہ بات اب کھل کر آ چکی ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا پینڈیمک ہے, یہ ایک گلوبل ایپیڈیمک ہے جو بارڈرز کو, جو نیشنلٹیز کو, جو قومیتوں کو, جو حکومتوں کو نہیں دیکھ رہا.
یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے جو تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں اور تمام حکومتوں کے لیے یکساں خطرے کا باعث ہے۔ بلا شبہ یہ تمام اقوام کے لیے بالکل خطرے کا باعث بنا ہوا ہے، اور ہر قوم اپنے اپنے طریقے سے اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کرونا ایک طرف، اور دوسری طرف امریکہ نے امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے لیے جو محاذ کھڑا کیا ہوا ہے وہ ہے افغانستان کا۔ قبل اس کے کہ ہم واپس سلمان بشیر صاحب کی طرف جائیں اور ان سے اسی کانٹیکس میں بات کریں، ہم چاہیں گے کہ مزمل شنواری صاحب جو کہ کابل میں ہیں، سابقہ وزیر تجارت تھے، نائب وزیر تجارت تھے، ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جو تازہ ترین معاہدہ ہوا ہے صدر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کے درمیان، اس کے بنیادی محرکات کیا تھے، اور اس کے بعد اب صورتحال ان کو کیا بنتی نظر آ رہی ہے؟ شکریہ امتیاز گل صاحب۔ اس میں اس طرح ہے کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ الیکشن میں کرائسس آئے تھے، الیکشن ریزلٹ کو ڈاکٹر عبداللہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ غنی کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کیا کہ کیونکہ اس میں پرابلمز تھے الیکشن میں، تو اس لیے وہ پرابلم آگے آ گیا، اور ڈاکٹر عبداللہ نے بھی اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کی وساطت سے اور جو انٹرنل ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے، اسپیشلی فارمر پریزیڈنٹ کرزئی صاحب اور استاذ عبدالرب رسول صاحب، ان لوگوں کی وساطت سے یہ لوگ آپس میں بیٹھ گئے اور ایک پاور شیئرنگ ایگریمنٹ سائن کیا، جس کے کئی دلائل تھے۔ ایک تو یہی ہے کہ جو کووڈ-19 یا کورونا کی جو پینڈیمک افغانستان میں سپریڈ ہو رہا تھا، وہ بھی ایک ایمرجنسی سچویشن تھی۔ اس کے ساتھ جو پولیٹیکل اگریمنٹ طالبان اور یو ایس کے ساتھ سائن ہو چکے تھے، تو وہ بھی دوسرا پریشر تھا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ انٹرنلی افغانستان کا جو اکنامک سچویشن اور کس طرح یہ دونوں پرابلم جو تھے، طالبان کا جو اٹیکس زیادہ ہو رہے تھے اور پینڈیمک وہ بھی زیادہ ہو رہا تھا، تو پریزیڈنٹ غنی کے اوپر بھی پریشر تھے اور ڈاکٹر عبداللہ کے اوپر بھی پریشر تھے۔ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو تھریٹس تھے کہ وہ اپنا جو فنڈ ہے یا جو پیسے وہ افغانستان کو دے رہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لے، یو ایس فارن سیکریٹری نے کلیئرلی کہا کہ 1 بلین USD جو ہے وہ ڈیڈکٹ کریں گے اس سال، اگر یہ لوگ ایگریمنٹ پر نہیں پہنچیں گے تو 1 بلین اور۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی ذرائع سے امریکہ کی طرف سے خاص طور پہ جو دھمکیاں آئی تھی کہ ہم اپنی امداد کم کر دیں گے، صدر ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم افغانستان سے اپنی افواج کو بتدریج کم کرنے کے پروگرام پہ بھی عمل درآمد کریں گے، تو یہ جو طرز عمل تھا امریکہ کا اور اس کے یورپی اتحادیوں کا، کیا یہ اس معاہدے کا بنیادی سبب بنا ہے؟ ایک یہ میجر ریزن ہے اس میں، کیونکہ پریشر افغانستان زیادہ تر ڈیپینڈنسی فارن ایڈ پر ہے، اور اس میں جو مین رول پلے کر رہا ہے وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹ کا ہے، تو ان لوگوں کا پریشر ایک کی ریزن ہے اس ایگریمنٹ کے لیے۔ لیکن 2 اور ریزن ہے کہ ایک جو کووڈ-19 یا کورونا کے ساتھ فائٹ ہے افغان گورنمنٹ کا، یہ دوسرا ریزن ہو سکتا ہے، اور تیسرا جو انٹرنل پریشر تھا دونوں سائڈ پر کہ کیوں نہیں ہو رہا، کیوں یہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، تو یہ لیکن لیکیلی اب یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور پیس نیگوسیشن اور ریکنسیلیشن کے جو رسپانسبلٹی ہے وہ ڈاکٹر عبداللہ کو ملی ہے، 50% کیبنٹ شیئر ہے، اور پریزیڈنٹ غنی جس طرح اس کا جو پرومس تھا الیکشن کیمپین میں کہ وہ نہیں چاہتا کہ 2 لوگ گورنمنٹ کو ہیڈ کرے، تو اس طرح کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ غنی ہیڈ کرے گا ایسا ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ رہے گا، اور اس کے ساتھ جو ڈاکٹر عبداللہ کے لیے جو ہے وہ پیس اینڈ ریکنسیلیشن کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی اس کے پاس ہوگی۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، ہم آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کیونکہ پیس نیگوسیشن کا کام عبداللہ صاحب کے حوالے کیا گیا ہے، 29 فروری کے معاہدے پر عمل درآمد ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اس موقع کو یقیناً ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اتنی زیادہ ضرورت شدت سے کیوں پیش آئی ہے؟ جی میرے خیال میں یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، خوشائن ڈیولپمنٹ ہے، اور جیسے مزمل صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کیا، بہت سی محرکات تھی جس کی وجہ سے یہ کمپرومائز وجود میں آیا ہے۔ میرے نظر میں عبداللہ صاحب کی ایک بہت اہم پوزیشن اس وقت ہے، خاص کر ایز ہیڈ آف دا پیس اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اور مجھے امید ہے کہ اس سے
یہ جو پروسیس ہے اس کو دوحہ ایگریمنٹ کو آگے بڑھانے کا اس میں مدد ملے گی. میں اس پہ ایک نقطہ یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی ایک اور اچھی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے عبداللہ صاحب اور پریزیڈنٹ اشرف غنی میں، اس کو اپریشیٹ کیا ہے 4 ملکوں نے، جس میں روس، چین، ایران اور پاکستان شامل ہیں، اور ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے ایشو کی ہے. یہ ایک بہت ہی اہم ایکسپریشن آف سپورٹ ہے فار دس ڈیولپمنٹ. میں یہ بھی سمجھتا ہوں جی کہ ایک اور چیز جس پہ خاص کر مزمل صاحب کیونکہ موجود ہیں اس پروگرام میں، جس پہ ہمیں اور باقی ہمارے دوستوں کو، عالمی انٹرنیشنل کمیونٹی کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے، پروسیس ہے پولیٹیکل ریکنسیلیشن اور پیس کا، اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کوآپریشن فار اکنامک ڈیولپمنٹ بٹوین اسپیشلی یہ جو 4 ملکوں جنہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے اور اس پروسیس میں، اور اس میں اگر امریکہ بھی شامل ہو جائے اور باقی یورپین کنٹریز بھی ہوں، تو جو اصل چیز ہے بسائڈس پولیٹیکل ریکنسیلیشن، وہ یہ ہے کہ افغانستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور اس کی پراسپیرٹی، اور یہ بہت اہم پہلو ہے جس کو ابھی تک نظر انداز کیا گیا ہے انٹرنیشنل ایفرٹس میں. اور جیسے کہ مزمل صاحب نے فرمایا کہ یہ $1 بلین کے جو ایک تھریٹ تھا، اس کو ایٹ کو کٹ آف کرنے کا وہ ایک عنصر تھا، مگر یہ تو کوئرسو ایسپیکٹ ہے. میرے خیال میں جو بڑا انسینٹو ہو سکتا ہے تمام افغان پارٹیز کے لیے، اور خاص کر جس کا سب سے بڑا فائدہ افغانی عوام کو ہوگا، وہ یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص کر یہ 4 یا 5 ملک جو کہ ایکٹیولی سپورٹ کر رہے ہیں اس پروسیس کو، وہ اس طرف توجہ دیں کہ کس طرح سے افغانستان کی ڈیولپمنٹ میں یہ ساتھ ساتھ اس کو بھی پروموٹ کریں گے. بلا شبہ بڑا ایک اہم علاقائی جس کو ریجنل کہتے ہیں ایک انیشیٹو ہے، 4 ملکوں کی طرف سے ایک بہت بڑی اپیل گئی ہے. یہ بھی ایک سماجی اور سیاسی پریشر کے طور پہ کام کرتی ہے اس نوعیت کی بات. ہمارا آپ بھی بڑی قریب سے افغانستان کو فالو کر رہی ہیں، آپ کے اپنے بھی کچھ تحفظات بھی تھے افغانستان میں ترقی اور استحکام اور وہاں پہ اس تمام عمل میں خواتین کے کردار کے حوالے سے. تو آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اس حوالے سے؟ جی شکریہ امتیاز صاحب. یہ گزشتہ چند روز افغانستان کے اوپر اور اس کی عوام کے اوپر بہت بھاری گزرے ہیں. گزشتہ دنوں میں کابل میں جو اتنا اندھودناک واقعات ہوئے ہیں، جس میں نوزائیدہ بچوں کو، ان کی ماؤں کو، خواتین کو، میڈیکل سٹاف کو ہاسپٹل میں جس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اور جس طرح جنازے کے اوپر اور اب نمازیوں کے اوپر مساجد کے اندر لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے. اگر جس جوائنٹ ڈکلیریشن کی کوارٹ کی جو سلمان بشیر صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ افغانستان میں فوری طور پر سیز فائر پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے، جو گزشتہ روز یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے بھی ایک گلوبل کال فار سیز فائر کہ تشدد کا امیڈیٹ خاتمہ ہونا چاہیے. جو انیسنٹ سویلینز ہیں، جو عام عوام ہیں افغانستان کے، ان کی جانوں کا ضیاع فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. ان کے بچاؤ کا فوری طور پر ایک سسٹم بنانا چاہیے. بلا شبہ جو سیاسی ڈیولپمنٹس ابھی مزمل نے بیان کی ہیں، جو اکنامک انسینٹیوز جن کی سلمان بشیر صاحب ذکر کر رہے ہیں، یہ واقعی بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم اور سسٹینیبل پروسیسز ہیں. جب تک کہ افغانستان کی عوام، اس کی خواتین، اس کے نوجوان، اس کے بچے، ان کے جان و مال محفوظ نہیں کیے جائیں گے، تو کس قسم کا قومی فیوچر ہم افغانستان کے بارے میں تصور کر رہے ہیں؟ اگر عوام ہی زندہ نہیں بچیں گے، اگر ان کی صحت، ان کی جان، ان کے مال، ان کی حقوق کا فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم کس قسم کے افغانستان کے مستقبل کا تصور چاہتے ہیں؟ اور اس سلسلے میں افغانستان کی خواتین شروع سے متحرک رہی ہیں. جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے،
اس وقت سے افغانستان کی خواتین نے خود سے اپنے حقوق کے لیے جنگ کی ہے، اور یہ بات مجھے کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا کے بیشتر ممالک کے مقابلے میں افغانی خواتین نے جس قسم کی اچیومنٹس حاصل کی ہیں کہ آج وہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا جو باقاعدہ سٹرکچر ہے، جی حکومتی لیول پر، سیکیورٹی لیول پر، جتنے بھی ہائی لیول کی سٹرکچرز ہیں اس میں خواتین کی باقاعدہ شمولیت ہے، اور وہ اس میں اپنے ایجنڈا کو نیگوشیٹ کر رہی ہیں. اور اس وقت بھی صحیح. سیز فائر کی جو بات ہے وہ خواتین اس کو سب سے زیادہ اٹھا رہی ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے انہوں نے یہ بات پریزنٹ کی ہے. اور یہ کوارٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کی جو کال ہے کہ فوری طور پہ سیز فائر کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اس سے پہلے کہ مذاکرات شروع ہوں، یہ افغانستان کی عوام کی دل کی آواز ہے جو کہ ہم سب کو سننے کی ضرورت ہے. اچھا مزمل صاحب، چونکہ آپ ہمارا صاحبہ کی بات سن رہے تھے، آپ اس حوالے سے کیا کومنٹ کریں گے؟ چونکہ ہم نے جس طرح سے پہلے امتیاز صاحب نے بھی آپ سے بات کی تھی کہ ٹرمپ اور زلمے خلیجات کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ کسی دباؤ کی وجہ سے تو نہیں ہوا. اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کہیں سیاسی اختلافات ختم ہو گئے ہیں اور جو عبداللہ ہیں وہ اپنے لیے مزید مواقع بھی پیدا کریں گے، چونکہ اس وقت افغانستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہونا جو بہت زیادہ ضروری ہے. مستحکم افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہمارا صاحبہ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ جو باربیرک اٹیک ہو رہے ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں، تقریباً جو نیو برن بیبیز تھے ایک دن کے لیے اس کے دنیا میں آ کے نہیں کھولے تھے کہ اس کو بند کر دیا گیا. تو یہ تو بالکل جو وحشت ہے اور وہ جو ہم تاریخ میں سن چکے تھے چنگیز خان اور اس کی طرح، تو اس سے بھی یہ وحشت ناک ہے. تو یہ اور نمازی وہاں پر تراویح پڑھ رہے ہیں تو اس پر اٹیک کرنا، تو یہ تو باربیرک ایکٹ ہے، اس کو سٹاپ ہونا چاہیے. اور اس میں یہی ہے کہ جو ریجنل کنٹریز ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل جو سیٹلمنٹ ہے وہ اب ہو چکا ہے، اور ڈاکٹر عبداللہ نے بھی کلیئرلی کہا کہ اب ہم اکٹھے یا مل کر کام کریں گے اس کے کہ افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس کو آگے کیسے لے کر جا سکتے ہیں، اور جو کرونا پینڈیمک ہے اس کے ساتھ کیسے فائٹ کر سکتے ہیں. آج زلمے خلیلزاد کی جو پریزیڈنٹ غنی کے ساتھ اور ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں میرے خیال سے یہ سارے مسائل اس میں ڈسکس ہو چکے ہوں گے کہ پہلا جو مذاکرات کا پہلا دور ہے وہ کب ہوگا اور کہاں پر ہوگا، تو اس سے سٹارٹ ہوگا. اور میرے خیال سے پرائیورٹی افغان گورنمنٹ کی بھی یہی ہوگی کہ سیز فائر ہو جائے گا. تو پریزیڈنٹ غنی نے تو کتنے بار یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ سیز فائر ہو جائے اور اس کے آگے ہم اس کو لے کر جائیں گے تو اس کا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن سیز فائر جو ہے وہ پہلا ایلیمنٹ ہے کہ طالبان کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ افغان کمیونٹی اور افغان آرڈینری سٹیزن ہے اس کا جو ہے تھوڑا سا ٹرسٹ اپنے ساتھ لے کر آئے. اگر یہ اس طرح باربیرک اٹیک کریں گے تو اس میں پرابلم یہی ہوگا کہ نفرت طالبان کے لیے بڑھ جائے گا اور یہ پیس اور ریکنسیلیشن پروسیس کے لیے بہت مضر تمام ہوگی. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا سلمان صاحب، ہمارے پاس اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ اور چین کے درمیان یہ جو سرد جنگ جاری ہے چین میں، یا چین کے اس کے کورونا کے حوالے سے، کیا افغانستان بھی ایک دوسرے ایلیمنٹ کے طور پہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک تنازع کے طور پہ زندہ رہے گا اگر افغانستان میں امن نہیں آتا؟ جی، جیسے کہ میں پہلے یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، جو میں نے یہ بات کی کہ وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے افغانستان میں یہ اشد ضرورت ہے اس کی، اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکیورٹی کے بغیر ڈیولپمنٹ کا تصور نہیں ہے، مگر جب تک کہ افغانستان کی اکانومی نارملائز کرنے کے لیے کوئی سوچ مرتب نہیں کی جاتی تو اس میں میرے خیال میں ہمیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ اور سٹیبلٹی کے لیے بھی مشکلات درپیش ہوں گی. اس سلسلے میں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 سال میں پاکستان، چین اور افغانستان کی ایک ٹرائی لیٹرل کوآپریشن کا فورم ہے جو کہ فارن منسٹرز کے لیول پہ میٹ کرتا ہے، اور چین کے وزیر خارجہ نے خاص کر اس کے اندر یہ سہ فریقی جو ہے کوآپریشن کا اس پہ بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا اور توجہ دی، اور یہ میرے خیال میں ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے. اس سلسلے میں جب بھی میری اپنی بات ہوئی ہے امریکن آفیشلز کے ساتھ تو میں نے ان سے بھی یہی کہا ہے کہ آپ
یہ کواد کا کانسیپٹ جو ہے جس میں امریکہ، روس، چین اور پاکستان ہے، اس میں آپ افغانستان کو بھی شامل کریں اور اس کے لیے ایک آدھ سیشن ایسا رکھیں جو یہ اکنامک ایجنڈے کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہو۔ صحیح۔ تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ چین اور امریکہ کے انٹرسٹ جو ہیں ان ٹرمز آف اسٹیبلٹی ان افغانستان وہ مشترک ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہیں پاکستان افغانستان کے یا اس خطے کے، جہاں پہ چین بھی امن، سلامتی اور ترقی چاہتا ہے، وہاں پہ چین اور امریکہ تعاون کریں۔ مگر یہ جیسے ہمارا صاحبہ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ سچ جنگ، سیکنڈ کولڈ وار کی جو بات شروع کی گئی ہے، اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان صاحب، ہمارا وقت ختم ہوا۔ بہت شکریہ ہمارا درانی صاحبہ اور مزمل شنواری صاحب، بڑا اچھا پینل تھا ہمارے ساتھ، چین، افغانستان، امریکہ کے حوالے سے بات ہماری ہوئی۔ اس سیگمنٹ کا ہمارا اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خبروں کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پی ٹی وی نیوز دیکھتے رہیے۔